انہیں دریائے نیل کا بند توڑ کر گہرے پانی میں پھنسا دیا گیا۔ مجبوراً انہوں نے صلح کی درخواست کی اور یوں چھٹی صلیبی جنگ ختم ہو گئی۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے فوراً بعد ملک الکامل کی اپنے بھائی ملک المعظم سے ناچاقی پیدا ہو گئی۔ اس موقع پر ملک الکامل نے بڑی ناعاقبت اندیشی سے کام لیا اور فریڈرک ثانی حکمران جرمنی اس کے ساتھ نامہ و پیام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کا مقصد فریڈرک کو شام میں آنے کی دعوت دینا تھا۔ فریڈرک 1231 عیسوی کو شام پہنچا۔ ملک الکامل نے اس سے ملک المعظم کے خلاف تحفظ طلب کیا اور ایک معاہدہ تیار کیا گیا جس میں 10 سال 6 ماہ اور 10 دن کی حکومت کے لیے اس شرط پر دوستانہ معاہدہ کیا گیا کہ بیت المقدس، بیت اللحم اور ناصرہ کے علاوہ یافا اور عکا کے درمیان جتنے شہر ہیں سب اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ اس ناپاک معاہدے نے صلیبیوں کی دیرینہ خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ جس ارض مقدس کی خاطر ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، فریڈرک ثانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر اس میں داخل ہو گیا۔ اس عظیم سانحے سے عالم اسلام میں قیامت برپا ہو گئی۔ رنج و غم کے ماتمی جلوس نکالے گئے، مسجدوں میں اذانیں موقوف کر دی گئیں۔ مسلمان شاہ یروشلم فریڈرک ثانی کے ظلم و ستم کی چکی میں مسلسل پس رہے تھے۔ صلیبی ایک ایک کر کے کئی شہروں کو نگل گئے، معاہدے کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی گئیں۔ ارض مقدس کے جنوب میں الکرک نامی قلعہ واقع تھا۔ مصر سے حجاز اور دمشق جانے والے راستے اسی مقام کے قریب تھے۔ یہ ایک مستحکم قلعہ تھا۔ یہاں صلیبی قابض تھے جن کا پیشہ مسلم آزاری، قتل و غارت اور قافلوں کو لوٹنا تھا۔ حجاج کا کوئی قافلہ جو ہی ادھر سے گزرتا تو شریر النفس صلیبی ان پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑتے اور ان کے مال و اسباب لوٹ لیتے۔ حجاج کو قتل کرنا دینی فریضہ خیال کیا جاتا تھا۔ 1237 عیسوی میں حماد کے تاجر بند قداری کا قافلہ مصر سے واپس لوٹ رہا تھا۔ بند قداری نے خلاف توقع زیادہ نفع کمایا۔ وہ بے حد مسرور لوٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے نفع کو دو چند کرنے کے لیے قاہرہ سے بھاری مقدار میں شکر خریدی۔ وہ دمشق اور حمات میں شکر کی مانگ سے باخبر تھا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھی کہ اسے کسی نئے تجربے سے گزرنا پڑتا۔ وہ ہمیشہ قاہرہ سے ہی شکر خریدتا تھا۔ وہ اس خیال سے محظوظ ہو رہا تھا کہ قدرت نے اسے جس مقام سے زمین پر لا کھڑا کیا تھا وہ اب اس سے دور نہیں ہے۔ وہ جب حمات پہنچے گا تو مال و متاع کے ساتھ ساتھ اعلیٰ طبقات میں اسے پہلے سا مقام دوبارہ مل جائے گا، مگر یہ قدرت کو منظور نہیں تھا۔ الکرک کے پاس پہنچتے ہی قلعے کے صلیبیوں نے اس کے قافلے پر حلہ بول دیا۔ وہ اس ناگہانی آفت کے لیے ذرا بھی تیار نہیں تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اس سے قبل کبھی اس کے قافلے پر اس مقام پر کوئی حملہ ہوا ہو۔ البتہ ریگستانی علاقوں میں لٹیروں کے حملوں سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا۔ صلیبی لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے قافلے کو تہ و تیغ کر ڈالا۔ محمود بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اس کی عمر اس وقت صرف 14 برس تھی۔ اس نے اپنے آقا پر ٹوٹنے والے پہاڑ کی نزاکت کو سمجھ لیا تھا، اسی لیے اس نے اپنے آقا کے عربی گھوڑے پر چھلانگ لگا کر اس کی باگیں اپنے ہاتھوں میں تھام لی۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان وحشی لٹیروں کی گرفت سے نکل کھڑا ہوا۔ صلیبی کسی بھی شخص کو وہاں سے زندہ بچ کر نکلنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ بند قداری کے تو ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر کیا کرے۔ ایک طرف تو اس کی ساری محنت لٹ گئی تھی تو دوسری طرف اس کی جان جانے کا خوف بھی لاحق تھا۔ ایسے میں محمود کی ہوشمندی اس کے کام آئی۔ وہ دونوں صلیبیوں کی تیروں کی بارش میں سے بچتے بچاتے اس منحوس مقام سے نکل آئے۔ بند قداری کو 2 تیر دائیں ران میں لگے، وہ زخمی حالت میں وہاں سے نکل آیا۔ صلیبیوں نے جب شکر کے ذخیرے دیکھے تو انہوں نے ان دونوں کا تعاقب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ محمود اپنے حواس باختہ، زخمی اور مایوس آقا کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے دمشق آ پہنچا۔ سلطان دمشق اسماعیل ایوبی کے دربار کا در کھٹکھٹایا گیا، مگر وہ اندرونی ریشہ دوانیوں کا شکار تھا۔ فریاد رسی نہ ہونے پر وہ دونوں مایوسی کے عالم میں حمات واپس لوٹ آئے۔ اس جانگزیل واقعے نے بند قداری کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ محمود کو اپنے آقا کی تکلیف کا شدید احساس تھا، مگر وہ اپنے مالک کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کی دلجوئی کرتا رہا، ہمت بندھاتا رہا، مگر بند قداری میں پہلے جیسا جذبہ جگانے میں ناکام رہا۔ وہ حمات میں آ کر گھر بندی بن گیا تھا۔ شرم کے مارے وہ باہر بھی نہیں نکلتا تھا کہ مقامی تاجر قرض کے لیے اس کی بے عزتی ہی نہ کر ڈالے۔ شریف آدمی کے پاس صرف ایک عزت ہی تو ہوتی ہے، اگر وہ بھی داؤ پر لگ جائے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ بند قداری کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ محمود بھی اپنے آقا کی اس حالت پر غمگین اور پریشان تھا۔ محمود سارا دن مقامی منڈیوں میں محنت و مشقت کرتا اور اپنے آقا کے لیے 2 وقت کی روٹی اور دوا کا بندوبست کرتا۔ بند قداری کی واپسی کی خبر کسی نہ کسی طرح علی بن ورقہ کو پہنچ گئی تھی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ بند قداری واپس لوٹ آیا ہے، مگر اپنی آمد سے اسے مطلع کرنا گوارا نہیں سمجھا۔
اسی شام وہ اطلاع کی صداقت پرکھنے کے لیے بندقیداری کے گھر پہنچا۔ جب اس نے بندقیداری کی خستہ حالت دیکھی تو ایک لمحے کے لیے اسے اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا۔ بندقیداری اسے دیکھتے ہی آنسوؤں پر قابو نہ پا سکا۔ علی بن الورقہ نے اس کی ڈھارس بندھائی اور ماجرا پوچھا۔ بندقیداری نے سسکیوں میں قدرت کے مذاق کا جال اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ الکرک کے قلعے کے باہر جو کچھ اس کے ساتھ بیتا وہ سن کر ایک لمحے کے لیے علی بن ورقہ بھی دہل کے رہ گیا۔ اسی دوران محمود بھی دن بھر کی مشقت سے لوٹ آیا تھا۔ اس نے آتے ہی سلام و دعا کی اور پھر اپنے آقا کو اٹھا کر اس کا منہ ہاتھ دھلایا۔ اسے بستر پر بٹھا کر اس نے پہلے کھانا کھلایا جو وہ بازار سے لایا تھا۔ بعد ازاں اس نے دوا پلائی اور تکیہ جھاڑ کر اپنے آقا کو واپس لٹا دیا۔ علی بن ورقہ یہ خدمت دیکھ کر خاصا متاثر ہوا۔ بندقیداری کی نقاہت دن بدن بڑھ رہی تھی۔ ٹانگ کا زخم بھرنے کی بجائے بگڑ چکا تھا۔ طبیب نے بھی اسے دیکھنے کے بعد دعا کا مشورہ دیا تھا۔ بندقیداری موت کی دہلیز تک پہنچ چکا تھا۔ علی بن ورقہ نے باتوں سے اس کی ڈھارس بندھائی اور اگلی صبح آنے کا کہہ کر رخصت ہو گیا۔ 2 دن گزر گئے مگر کوئی بندقیداری کے پاس نہ آیا۔ محمود اپنے آقا کی خدمت میں پوری تندہی سے جوتا رہا۔ تیسرے دن علی بن الورقہ اچانک صبح سویرے آن بارد ہوا۔ اس دن بندقیداری کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ بندقیداری کو اس کے آنے سے کچھ سکون سا نصیب ہوا۔ علی بن ورقہ نے پہلے حال احوال پوچھا، بعد میں آنے کے مقصد کی جانب متوجہ ہوا۔ بندقیداری علی بن ورقہ مسکین صورت بنا کر بولا، بات موقع مناسبت سے ہی سجتی ہے مگر کیا کروں، مجبوری ہے، بات بے وقت چھیڑنا پڑ رہی ہے۔ ابن الورقہ، بندقیداری نے ایک لمحہ اس کی جانب حیرت سے دیکھا پھر گویا ہوا، کھل کر بولو، میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ بندقیداری علی بن ورقہ لفظوں کو ترتیب دینے لگا، زندگی اور موت تو بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اللہ تمہیں شفائے کاملہ نصیب فرمائے، مگر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تم اب چند دنوں کے ہی مہمان ہو، لہٰذا میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ تم مقروض ہو کر دربار الہی میں جاؤ، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم جلد از جلد میرا قرض چکا دو۔ ابن الورقہ، بندقیداری لیٹے لیٹے مرغ بسمل کی طرح تڑپ اٹھا، یہ کیسی اغیار سی باتیں کر رہے ہو، میری حالت تمہارے سامنے ہے، ایسی حالت میں تمہاری ایک کھوٹی پائی بھی نہیں دیکھ سکتا اور تم مجھ سے اپنے 500 دینار طلب کر رہے ہو، تم کیسے دوست ہو، کیسے مہربان ہو۔ محمود جو ابھی ابھی نماز کی ادائیگی سے واپس آیا تھا، اس کے کانوں میں بھی علی بن ورقہ کی بات کی بھنک پڑ گئی تھی۔ وہ بھی حیرت و پریشانی میں اندر چلا آیا۔ امیر محترم، محمود خاموش نہ رہ سکا، آپ میرے آقا کی زبوں حالی سے بخوبی واقف ہیں، پھر آپ اصرار کر رہے ہیں۔ دیکھو لڑکے، علی بن ورقہ کا لہجہ یکدم بگڑ سا گیا، تم محض ایک غلام ہو، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم ہماری بات میں دخل اندازی کرو۔ محمود، تم چپ رہو، بندقیداری نحیف سی آواز میں بولا۔ ابن الورقہ، اب تم ہی بتاؤ، میں تمہارا قرض کس طرح ادا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، اس مکان کو فروخت کر ڈالو۔ تم صحیح کہتے ہو کہ اپنے سر چھپانے کی خرید و فروخت کر کے خود در بدر دھکے کھاؤں۔ میں تمہاری اس بات کو یقیناً پورا کر دیتا مگر میں مجبور ہوں، کیونکہ یہ گھر میں نے روئی کے سوداگروں کے ہاں پہلے ہی رہن رکھوا دیا تھا جب میں نے ان سے مال اٹھایا تھا۔ اس معاہدے کی دستاویز ان لوگوں کے پاس موجود ہے، میں یہ مکان کسی صورت میں بیچ نہیں سکتا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو میں تمہیں اس بری حالت میں قاضی کے پاس کھینچوں؟ میں اسی وقت اپنے قرض کی بازیابی چاہتا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم مرتے ہو یا زندہ بچتے ہو۔ علی بن ورقہ غصیلے انداز میں بولا، وہ کمینگی کی تمام حدیں پار کرتا جا رہا تھا۔ بندقیداری کے لیے یہ مقام ڈوب مرنے کے مترادف تھا۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے اس سے رقم پکڑی تھی۔ دیکھو ابن الورقہ، بندقیداری سنجیدگی سے بولا، تم میرے کاروبار میں میرے حصے دار تھے، اگر نفع ہوتا تو تم برابر کے حصے کے مالک بنتے۔ اب نقصان ہو چکا ہے، لہٰذا اصول کے تحت تمہیں بھی نقصان کا سانجھے دار بننا چاہیے۔ اگر یہ معاملہ قاضی کے پاس لے جانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی خوف نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ بندقیداری اب منت سماجت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بندقیداری، یہ تو صریحاً بے ایمانی ہے، میں نے تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہارے کاروبار میں حصے دار ہوں، میں نے تو تمہیں رقم بطور قرض دی تھی۔ اگر تم قاضی کی بات کرتے ہو تو تم ہی جھوٹے پڑ جاؤ گے، کیونکہ کاروبار زبانی نہیں ہوا کرتے، ان کے لیے باقاعدہ تحریریں لکھی جاتی ہیں۔ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی تحریر موجود ہے؟ بندقیداری اس کی بات سے مزید پریشان ہو گیا، اسے کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ اس کی دلیل میں وزن تھا۔ زبانی کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اگر وہ ضد بھی کرتا تو معاملہ قرآن پر چھوڑ دیا جاتا۔ قرآن، یہ خیال آتے ہی وہ لرز اٹھا۔ وہ اپنے کاروبار میں کبھی کتاب اللہ کو نہیں لایا تھا، مرنے سے پہلے وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے روز محشر اس کا دامن داغدار ہو جاتا۔
وہ اپنے خیالوں کی بھول بھلائیوں میں گم تھا کہ اسے علی بن ورقہ کی آواز نے چونکا دیا۔ جلدی جلدی کرو بند قداری، مجھے اور بھی کام نمٹانا ہے، میں آج یہاں سے قرض لے کر ہی جاؤں گا۔ اب تم ہی بتا ڈالو کہ تمہاری نظر میں میری کون سی ایسی چیز ہے جس کے عوض میں تمہارے قرض سے نجات پا سکوں؟ بند قداری روحان سا ہو کر بولا۔ بہت خوب، علی بن ورقہ استہزائیہ لہجے میں بولا، اب یہ بھی میں طے کروں کہ تم میرا قرض کیسے لوٹاؤ گے؟ میں کچھ نہیں جانتا، سیدھی طرح میری رقم لوٹا دو۔ امیر محترم، محمود سے چپ نہ رہا جا سکا، آپ خوف خدا کھائیں، میرے آقا اس حالت میں نہیں کہ وہ آپ کا قرض اسی وقت لوٹا سکے، انہیں کچھ مہلت دیں، اللہ نے چاہا کوئی نہ کوئی سلسلہ بن ہی جائے گا۔ غلام، تم حد سے مت بڑھو، تمہارا آقا میرا قرض دار ہے اور یہ اس وقت موت کے بستر پر لیٹا ہوا ہے، کسی بھی وقت اس کا دم نکل جائے گا تو پھر میری رقم کا کون ذمہ دار ہوگا؟ علی بن ورقہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ محترم امیر، محمود توقف سے بولا، اللہ میرے آقا کو شفا بخشے گا، خدا نہ خواستہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں آپ کی رقم لوٹانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، جیسے بھی ہوا میں آپ کی ایک ایک پائی لوٹا دوں گا۔ غلام زادے، علی بن ورقہ آنکھیں گھما کر بولا، تم دن بھر کی مشقت کے بعد صرف چند درہم کما کر لا سکو گے، میری رقم 500 دینار سرخ ہیں، اگر تم چاہو بھی تو میری رقم لوٹانے کے لیے تمہیں کئی برس بیت جائیں گے۔ امیر محترم، محمود ٹھوس لہجے میں گویا ہوا، آپ 500 دینار کی بات کرتے ہیں؟ اگر انسان ہمت اور مدد الہی کو اپنے دامن سے باندھ لے تو وہ دیناروں کے پہاڑ بھی ہلا دیتا ہے۔ زیادہ باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، زیادہ بہتر ہوگا کہ تم میرے منہ نہ لگو۔ علی بن ورقہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ محمود خاموش ہو گیا، اس کی باتوں نے بند قداری کی ڈھارس بندھا دی تھی، وہ واقعی آج اسے اپنے سگے بیٹے کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی حالت زار کو دیکھ کر رو دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے کڑے وقت میں ایسے ہونہار غلام نما فرزند سے نوازا جب وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں تو اس کے ذمے قرض کی ادائیگی کی صورت میں نہ جانے اسے کتنے دھکے کھانے پڑیں گے۔ ابن الورقہ، بند قداری اپنے آنسو پہنچتا ہوا بولا، کیا تمہارے دل میں رتی بھر بھی خوف خدا نہیں؟ تم کیسے خود غرض اور دولت کے پجاری بن گئے ہو کہ تمہیں ایک بیمار اور معذور شخص کی مجبوری دکھائی نہیں دے رہی؟ بند قداری، علی بن ورقہ منہ بسور کر بولا، سیدھی طرح میری رقم نکالو، مجھے نصیحت کرنے یا میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے قرض نہیں دیا تھا کہ تم آنے والے وقت میں مجھے تانے دو، جہاں تک رہا خوف خدا تو میں نے قرض تمہیں اسی جذبے کے تحت دیا تھا، تو اب وہ جذبہ کہاں گیا؟ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں تمہیں… علی بن ورقہ دانت پیس کر رہ گیا، ورنہ کیا؟ ایک تو میری رقم واپس نہیں کر رہے، اوپر سے باتیں بنا رہے ہو۔ علی بن ورقہ چیخا۔ امیر محترم، محمود کے لہجے میں کڑواہٹ بھر آئی، انسانیت کا راستہ اختیار کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، براہ کرم میرے آقا کو پریشان کرنے کی بجائے انہیں کچھ مہلت عطا فرمائیں کہ وہ آپ کے قرض کے بارے میں کچھ کر سکیں۔ کچھ کر سکیں؟ علی بن ورقہ کی آواز میں خنجر کی سی کاٹ تھی۔ بھلا یہ لنگڑا کیا انتظام کرے گا؟ بچ جائے گا تو ساری زندگی بستر پر معذور پڑا رہے گا، میں کس کے بھروسے پر اسے مہلت دوں؟ آپ حد سے گزر رہے ہیں۔ محمود کی آواز فرتے جوش سے کانپ رہی تھی۔ نہیں نہیں محمود، تم خاموش رہو، بند قداری کراہتے ہوئے بولا۔ ابن الورقہ، اتنے کٹھور مت بنو، کچھ تو عقل سے کام لو۔ اور کیا اب تک میں جھک مارتا دکھائی دے رہا ہوں؟ عقل ہی سے کام لے رہا ہوں تو اسی وقت قرض کی واپسی چاہتا ہوں۔ میں کیا کروں، خود کو بیچ ڈالوں؟ بند قداری جھنجھلا اٹھا۔ تم ایسا کرو کہ… علی بن ورقہ کچھ سوچنے لگا، پھر توقف سے بولا، تم اپنا یہ غلام مجھے بیچ ڈالو، حالانکہ یہ 500 دینار سرخ کا نہیں ہے، مگر میں اسے غنیمت سمجھوں گا۔ علی بن ورقہ، بند قداری خود پر قابو نہ رکھ پایا اور غصے سے بستر پر سے اٹھا۔ محمود تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اپنے بپھرے ہوئے آقا کو تھاما۔ اگر وہ بروقت نہ پہنچتا تو بند قداری فرتے جوش میں زمین پر جا گرتا۔ تم مجھ سے میرا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتے ہو؟ یہ میرا غلام نہیں، بیٹا ہے، میرے آخری لمحوں کی امید ہے، اس کے بلبوتے پر میں شاید کچھ دن زندہ رہ جاؤں، یا شاید دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جاؤں۔ میں کچھ نہیں جانتا، قرض لوٹانے کے لیے تمہارے پاس یہی آخری پونجی بچی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اسے بھی کوئی دوسرا لے اڑے۔ آج تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم قرض کی حالت میں مرنا پسند کرو گے یا پھر اپنا قرض ادا کر کے۔ علی ابن الورقہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، کچھ تو میری حالت پر رحم کھاؤ، کم از کم اتنے عرصے تک تو نہ لے جاؤ جب تک میں زندہ ہوں۔ میری موت کے بعد بے شک اسے تم قرض کی ادائیگی سمجھ کر رکھ لینا۔ بند قداری، میں کسی طرح کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، میں آج ہی قرض کی ادائیگی چاہتا ہوں۔ بھلا کل کس نے دیکھی ہے؟ معزز آقا، محمود کی آنکھیں بھی تربتر ہو رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، جس اللہ نے آپ کو اس حال تک پہنچایا ہے وہی اس کا تریاق بھی عطا کرے گا، آپ بس اس کے گھر سے پر امید رہیے۔
اگر میری صورت میں آپ کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے تو خدا را اس موقع کو مت گوائیے۔ تم شاید ٹھیک کہتے ہو میرے فرزند۔ بند قداری کا چہرہ الم و رنج کی تصویر بن گیا تھا۔ مجھے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انسانوں کے سامنے گڑ گڑانے سے کچھ حاصل نہیں۔ ٹھیک ہے ابن الورقہ، تم لے جاؤ میرے فرزند کو، آج سے یہ تمہارا ہوا۔ یاد رکھنا کہ میں اب تمہارا مقروض نہیں رہا، اللہ اس بات کا گواہ ہے۔ ہاں ہاں، ٹکے کا غلام دے کر کہہ رہے ہو کہ میں تمہارا مقروض نہیں رہا؟ یہ تو میری مہربانی ہے کہ تم سے اتنے مہنگے داموں اپنی مجبوری خرید رہا ہوں۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنا کہ جب بھی تمہارے پاس میری رقم پوری ہو جائے تو مہربانی کر کے اپنے اس غلام کو لے جانا اور رقم سود سمیت لوٹا دینا۔ میرے فرزند، بند قداری محمود کی جانب متوجہ ہوا۔ تم سچے مسلمان ہو، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، غلام کو ہر حال میں اپنے مالک کا تابعدار رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ غلام یا بیوی اگر اپنے مالک سے دھوکہ کرے یا اسے نقصان پہنچائے یا فرار ہو جائے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ آج سے میں تمہارا آقا نہیں ہوں بلکہ یہ تمہارے آقا ہیں، ان کی اطاعت کرنا تمہارا فرض ہے۔ محمود کی جھکی گردن میں خفیف سی جنبش ہوئی۔ اس نے اپنا چہرہ اوپر نہیں اٹھایا کیونکہ وہ اپنے آقا کی آنکھوں میں بے بسی اور لاچاری کے امڑتے بادل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ منتظر رہا کہ کب اس کا نیا آقا اسے چلنے کا حکم سنائے۔ بند قداری نے علی بن ورقہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کے کندھوں پر بڑے بھاری بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے، مگر وہ اپنی نخوت میں اتنا محو تھا کہ اس نے کپڑے جھاڑتے ہوئے وہاں سے نکلنے میں دیر نہیں کی۔ وہ چلتے ہوئے خدا حافظ تک کہنے کا روادار نہ ہوا۔ محمود سر جھکائے نہایت خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس کے جی میں آیا کہ وہ آخری بار مڑ کر اپنے آقا کی صورت دیکھ لے جو اسے دوبارہ شاید ہی نظر آ پاتی، مگر وہ اپنے اندر اتنی سخت مجتمع نہ کر پایا۔ دو بے بس اور نڈھال آنکھیں اس کے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی تھیں۔ محمود کو علی الورقہ کے گھر آئے 10-12 دن گزر چکے تھے۔ اسے بند قداری کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ وہ کس حال میں ہوگا، مگر وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ محمود کا نیا آقا حماد کے شاہی دربار میں معزز عہدیدار بھی تھا۔ اس کے اثر و رسوخ کا دائرہ بڑی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ علی بن ورقہ نے بند قداری کو قرض صرف اسی نیت سے دیا تھا کہ وہ اس سے سفید فام کرنجی آنکھوں والا غلام ہتھیانا چاہتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ بند قداری ایک طویل عرصے تک اس کی رقم نہیں لوٹا سکے گا۔ یہ تو تقدیر کی ستم ظریفی تھی کہ اسے خود ہی ایسا موقع میسر آ گیا، ورنہ بند قداری تو اس کی رقم کا انتظام کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ محمود کو علی بن ورقہ کی غلامی میں جانا تھا، اسی لیے قدرت نے الکرک کے مقام پر بند قداری کو دوسری بار مفلس اور قلاش بنا ڈالا۔ محمود نے ان 10 دنوں میں چوری چھپے اپنی محنت و مشقت جاری رکھی۔ وہ دن کے مختلف اوقات میں موقع پا کر نکل جاتا اور جو بھی مزدوری ملتی کر لیتا۔ اس کے پاس چند دنوں میں 200 درہم کے قریب رقم جمع ہو گئی تھی۔ ایک مجے ہوئے تاجر کا تجربہ اس کے پاس تھا، کبھی کبھار وہ اس کے بڑے کام آتا۔ ایک دکان سے مال لے کر وہ دوسری دکان پر بیچ کر اپنا نفع حاصل کر لیتا۔ علی بن ورقہ کو بھی محمود کی حرکتوں کی سنگن مل رہی تھی، مگر وہ اسے حاسد عمرہ کی سازش سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ علی بن ورقہ سارا دن دربار شاہی میں گزار دیا کرتا۔ اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو چکی تھی، وہ بھی ایک سفید فام غلام کا مالک بن چکا تھا۔ حماد میں علی بن ورقہ دوسرا شخص تھا جس کے پاس ان دنوں سفید فام غلام تھا۔ 20 دن کے بعد محمود کو اپنے سابق آقا غلام الدین بن قداری کی وفات کی اطلاع ملی تو وہ دیوانہ سا ہو گیا۔ اس نے علی بن ورقہ سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے آقا کا آخری دفعہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، مگر سنگ دل علی بن ورقہ نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا کئی گھنٹے زار و قطار روتا رہا۔ علی بن ورقہ کی بیوی ام داجلہ کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے شوہر کی غیر موجودگی میں اسے اجازت دے دی کہ وہ آخری رسومات میں شرکت کر لے۔ محمود نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فوراً وہاں سے بند قداری کے مکان پر چلا آیا۔ بند قداری کی میت جو کی توں پڑی ہوئی تھی، ٹانگ کا زہر پورے جسم میں پھیل چکا تھا، لاش سے تعفن پھوٹ رہا تھا۔ کسی کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی تدفین کا انتظام کر دیتا۔ محمود نے ان کمائے ہوئے درہموں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اپنے سابق آقا کو ہمیشہ کے لیے لحد میں اتار دیا۔ وہ جب وہاں سے لوٹا تو تھکن سے چور تھا۔ گھر لوٹنے پر اس کا واسطہ علی بن ورقہ سے پڑا۔ پوچھنے پر جب اس نے حقیقت بیان کر دی تو اسے ایک ایسی سزا کا مزہ چکھنا پڑا کہ اس کی ہڈیاں تک جھنجھنا اٹھی۔ اسی دن سے محمود کا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا گیا۔ علی بن ورقہ کا ہاتھ کھل گیا تھا۔ اس کا جب جی چاہتا وہ محمود کو اس بری طرح سے پیٹتا کہ کئی دن محمود چلنے پھرنے سے معذور رہتا۔
वक्त का पहिया आहिस्ता आहिस्ता घूमता चला गया।